السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان المنافقین، بے شک منافق، یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور وہ دھوکہ دینے والا ہے ان کو۔ منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، کیسے، کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں کہ جب ہم آیت پڑھتے ہیں تو اس کو کوئی مطلب تو ہمارے ذہن میں آنا ہی چاہیے، یا نہیں؟ اگر نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے کہ سمجھ نہیں آئی آیت۔ کیا کرتے ہیں منافق؟ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، کیسے؟ کس چیز کو دھوکہ قرار دیا گیا ان کی؟ اندر ایمان سے خالی ہے اور صرف ظاہراً تین باتیں لکھی: ایمان، صلاۃ، زکوٰۃ کو ظاہری طور پر کرتے ہیں۔ ایمان، صلاۃ اور زکوٰۃ، یہ تین چیزیں قرآن سے اصل میں ثابت ہیں۔ ان میں دکھاوا کرتے ہیں۔ ایمان صرف دکھاوے کا، اندر کچھ نہیں۔ نماز صرف دکھاوے کی، اندر کوئی حقیقت نہیں۔ زکوٰۃ یا صدقات صرف ظاہری فائدے کے لیے، اندر کچھ نہیں۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور وہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ منافقوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ کیسے؟ ڈھیل دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے۔ اور وہ ڈھیل کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ سب اچھا ہے، کہ اللہ ہم سے خوش ہے، سب اللہ کا فضل ہے، سب ٹھیک ہے، ہم ہی ٹھیک ہے۔ دیکھیے ابھی ہم نے دیکھا نا کہ کوئی نقصان ہو تو ہم سوچیں ہم نے غلطی کیا کی۔ اب ایک اور طریقہ ہے کہ بعض اوقات ہم غلطی کرتے ہیں اور نقصان کوئی نہیں ہوتا۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی آزمائشیں آتی ہیں نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سبق سکھانے کے لیے ہم پہ ڈالتا ہے، تاکہ ہم دنیا میں ہی ٹھیک ہو جائیں۔ منافقوں پہ یہ نہیں آتی۔ منافق غلط کرتے بھی ہیں تو ان کی پکڑ کوئی نہیں ہوتی۔ لکھیے یہاں پر وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ کیا سمجھتے ہیں ہم تو بالکل ٹھیک کریں۔ تو یاد رکھیے کہ غلطی کرنے پر اگر دنیا میں کوئی پکڑ نہیں آئی، سب ٹھیک چل رہا ہے، تو یہ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل ہے، اور پھر ایک دن وہ ایسا پکڑے گا کہ پھر کوئی چھڑا نہ سکے گا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اس جیسی پکڑ بھی کسی کی نہیں۔ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں دکھاوا کر کے، اور اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے ان کو ڈھیل دے کے، اور وہ اس سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں سب ٹھیک ہے۔ یہ کتنا عام سوال ہے نا، کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ فلاں شخص اتنے غلط کام کرتا ہے اور وہ پھر بھی پھل پھول رہا ہے اور اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے، اور ایک ہم ہے کہ ہر دوسرے دن کوئی مصیبت آئی ہوئی ہوتی ہے۔ تو پھر شیطان ہمارے دل میں کیا وسوسے ڈالتا ہے؟ تم ہی غلط ہو۔ ٹھیک ہے، اپنی غلطی سوچنی چاہیے، لیکن یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے جو دین کا رستہ اختیار کیا وہ رستہ غلط ہے۔ ذات کی غلطی تو ہو سکتی ہے، دین میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ ہم میں قصور ہو سکتا ہے، دین میں نہیں ہے۔ اچھا ایک بات یہ کہ دھوکہ دینا کوئی اچھی بات ہے، پھر یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں استعمال ہوا ہے؟ بات یہ ہے کہ کوئی آپ کو دھوکہ دے رہا ہو تو اس دھوکے کا مقابلہ جو ہے یہ قوت کی علامت ہے، یہ خرابی کی نہیں ہے۔ دھوکہ دینا اگرچہ بذات خود اچھی صفت نہیں ہے، لیکن جب مقابلے پر یہ لفظ استعمال ہو عربی میں تو یہ ذم کے معنوں میں نہیں استعمال ہوتا۔ دیکھیں نا، مومن ایک سراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، یعنی ایک دفعہ اسے کسی نے دھوکہ دے دیا، اگلی دفعہ وہ محتاط، جو اس کے ساتھ چال چل رہا ہے وہ جواباً اس کا توڑ کر رہا ہے نا۔ تو یہ جو کسی کی چال کا توڑ کرنا جو ہے، یہ ذم ہے یا مدح ہے؟ ذم کا کیا مطلب ہے؟ یعنی برا ہے یا اچھا ہے؟ دیکھیے کسی کی چال کا شکار ہونا اچھا ہے یا چال کا توڑ کرنا اچھا ہے؟ جی اسی معنوں میں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، چال کا توڑ ہے، اور یہ جو مقابلے میں آیا ہے یہ اللہ کی قوت اور قدرت کی دلیل ہے، یعنی درست جگہ پر استعمال ہوا ہے یہ لفظ، واللہ خیر الماکرین۔ لیکن یاد رکھیے کہ خادع کا لفظ جو ہے نا یہ صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے یہ نہیں ہے، یا ماکر جو ہے وہ اصل صفات میں سے نہیں ہے، یہ یہاں مقابلے کے طور پر آیا ہے۔ اچھا یعنی اس کا ایک سبب ہے، یہ بھی لکھیے، اس کا ایک سبب ہے، وجہ ہے ایک۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کون؟ منافق۔ قاموا کسالى، کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ سستی کے مارے۔ نماز ان پہ بڑی بھاری ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، سورۃ المومنون آیت 1۔
قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور والذین هم علی صلواتہم یحافظون، آیت نمبر 9۔ سورۃ التوبہ میں بھی آتا ہے کہ یہ منافق نماز بڑی سستی سے پڑھتے ہیں، ولا یأتون الصلاۃ الا وهم کسالى، سورۃ التوبہ آیت 54۔ اور نمازوں میں بھی سب سے مشکل نماز کون سی ہے ان پر؟ اثقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، عشاء اور فجر کی نمازیں بڑی بھاری، وہ بہت مشکل لگتی ہیں۔ تو یہاں جو شخص نماز میں سستی کرے وہ کس کی مشابہت کر رہا ہے؟ منافقوں کی۔ دیکھیے سچا مومن تو وہ ہوتا ہے جو نماز کا نام سن کے خوش ہو جاتا ہے۔ اب نماز نبی پڑھ کے مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا حال کیا ہے، میں نے جب اس کو پڑھا اور پڑھایا تھا، حقیقت میں زندگی میں پہلی دفعہ جسے کہتے ہیں نا نماز کا ایک لطف اور ایک خوشی اور ایک نماز کی جو ویلیو ہے وہ معلوم ہوئی تھی مجھے۔ ٹھیک ہے انسان بارہا پڑھتا ہے، قرآن میں بھی سب وہ اچھا وہ بڑھتا رہتا ہے تھوڑا تھوڑا ایک تعلق، لیکن اس کتاب میں جو کچھ یعنی بیان ہوا صحیح احادیث میں سے اس کی وجہ سے، اور پھر جو طریقہ اور پھر اس میں جو دعائیں اور جو ایک نماز کی جو سجاوٹ ہے، اس سے وہ نماز میں ایک اٹریکشن پیدا ہوئی نا، اور پھر اس کی صحیح پوزیشن پہ سجدہ کرنا، رکوع کرنا، اور وہ سارے آداب کا خیال رکھنا جو ہے کہ اس کے اندر ایک انجوائمنٹ بھی آ جاتی ہے نا، ایک خوشی کی بات بھی آ جاتی ہے۔ جب آپ کو طریقہ صحیح نہ پتا ہو تو وہ ایک الٹے طریقے سے کام کرنا بوجھ بھی محسوس ہوتا ہے۔ تو منافقین کو نماز بڑی بھاری لگتی ہے، وہی لا علمی اور ناسمجھی، دیکھیں نا پتا چلے کہ فائدہ کتنا ہے تو کیسے بوجھ لگے پھر۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور وہ واقعہ جو شروع میں ہی آتا ہے کتاب کے کہ جس میں ایک شخص شہید ہوا اور ایک جو بعد میں فوت ہوا، اور نمازوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا مقام کہیں اور تھا، یعنی شہید سے بھی بلند تھا، جنت میں پہلے چلا گیا۔ کتنی ہلانے والی چونکانے والی چیز ہے نا کہ ہم عام طور پر نماز کو بوجھ سمجھتے ہیں، لیکن سچا مومن کون ہوتا ہے کہ جو نماز کا نام سن کے خوش ہو۔ کیوں؟ اللہ سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے، دوست سے ملاقات کا وقت ہے۔ اب آپ دیکھیں اگر آپ کسی کو دوست کہتے ہیں اور اس کی ملاقات آپ کو اچھی نہیں لگتی، ملاقات کا آپ کو کوئی شوق نہیں، تو کیا دوستی؟ کوئی دوستی نہیں۔ دیکھیے دوست کا فون آ جائے یا دوست ملاقات کرنے آ جائے تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اسے دیکھ کے خوشی ہوتی، اور اگر آپ خوش نہ ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی دوستی نہیں۔ تو اذان ہو جائے اور نماز کا وقت آ جائے اور آپ کہ ہائے پھر اذان ہو گئی، تو یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ تو مطلوب کیا ہے کہ نماز کا وقت انسان کو خوش کرے۔ شکر ہے دنیا کے جھنجھٹوں سے جان چھوٹے گی، تھوڑی دیر ریلیکس کریں گے، ہاتھ منہ دھو کے فریش ہو کے، اور جو غم غصہ اور ادھر ادھر کی غلطیاں وہ ساری دھوئیں گے جا کے۔ جس کو گناہ بوجھ لگتے ہوں وہ تو شکر کرے کہ نماز کا وقت، بالکل یہ ایسے ہی نہیں جیسے کسی کو گندگی سے نفرت ہو تو وہ نہا کے فریش ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنا فطرت میں چھوٹے بچے بھی نہا کے خوش ہو جاتے ہیں، وہ بھی انجوائے کرتے ہیں نہانے کو۔ تو آپ نے 5 نمازوں کو 5 دفعہ نہر میں نہانے سے تشبیہ دی، تو کیسے نہیں بندہ مومن خوش ہو سکتا؟ لیکن جس کو پتہ ہی نہیں نماز کے فائدوں کا، علم ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں، اس کے لیے پھر نماز کیا ہے؟ بوجھ۔ اصل میں نا لا علمی منافقت کو جنم دیتی ہے، علم کا نہ ہونا ناسمجھی منافقت کو جنم دیتی ہے۔ یہ جو قرآن پاک میں آتا ہے نا جاہد الکفار والمنافقین، منافقوں سے جہاد کرو، تو وہاں قتال کا معنی نہیں ہے، علم کے ساتھ، یعنی انہیں کچھ سکھاؤ، انہیں شعور دلاؤ۔ جب شعور آئے گا تو وہی چیزیں جو کل تک بوجھ لگتی تھیں آج کیا ہو جائیں گی؟ آج مزے کی چیز ہو جائیں گی۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ اب آپ دیکھیں اگر کسی کو قرآن کا ترجمہ سمجھ نہ آتا نا تو اس کو تلاوت لگا دیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے اس کو بند کرو، یہ کیا تم نے، اس کو دلچسپی نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب سمجھ آنے لگتی ہے تو تلاوت کیسے لگتی ہے؟ پھر ہر چیز سے غافل ہو کے بندہ سارا دھیان ادھر چلا جاتا ہے۔ تو سمجھے بغیر قرآن پڑھنا اور سمجھ کے پڑھنا، سمجھے بغیر نماز پڑھنا اور سمجھ کے پڑھنا بہت فرق ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو قرآن صحیح رواں نہیں پڑھنا آتا نا تو آپ کو تلاوت بھی ایک بوجھ لگتی ہے۔ پھر بہت سے لوگ جو قرآن پاک صحیح نہیں پڑھ سکتے نا، ان کو پڑھنے کے لیے کہا جائے تو وہ خوف زدہ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پڑھنا نہیں آتا، بوجھ لگتا ہے ان کو۔ لیکن جب ان کو صحیح پڑھنا آ جاتا ہے تو وہ چیز ان کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ انجوائبل، انجوائے کرنے لگتے ہیں۔ اب دیکھیں بالکل جیسے بچے ہوتے ہیں نا، جس بچے کو ریڈنگ سے کوئی دلچسپی نہ ہو تو اس کو ایک کاغذ بھی آپ کہیں نا یہ پڑھو
تو اس کے لیے قیامت ہوتی ہے، اچھا یہ سارا پڑھوں کہ آدھا پڑھ لوں. اور جن بچوں کو پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، جن کی ریڈنگ تیز ہوتی ہے، ان کو کیا ہوتا ہے، وہ تو خود ڈھونڈ ڈھونڈ کے پڑھتے رہتے ہیں. تو یہ فرق ہوتا ہے پڑھے لکھے اور ان پڑھ ہونے میں، جاننے اور نہ جاننے میں. جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہوتے. تو جاننا جو ہے وہ ایک پیٹرول یا فیول مہیا کرتا ہے آپ کو آگے بڑھنے کے لیے. یہ منافق سستی کے مارے کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا فائدہ ہونے والا ہے ان کا. اگر انہیں پتہ چل جائے تو بھاگ بھاگ کے جائیں. وہ جیسے ایک حدیث میں آتا نا کہ لوگوں کو اگر یہ پتہ چل جائے عشاء اور فجر کی نماز میں کیا، تو وہ گھسٹ گھسٹ کے وہاں پہنچے، تب بھی پہنچے. تو منافقوں کو نہیں فائدہ پتہ نا، اس لیے اثقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر. اور اگر پڑھتے بھی ہیں یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اچھا یہ دیکھ رہا ہے میں ذرا اچھی سی نماز پڑھ لوں، لوگوں کی نظر میں جچنے کے لیے، لوگوں سے جو عزت چاہتے ہیں. یہ بھی کتنی بے وقوفی کی بات ہے نا کہ انسان لوگوں کی نظروں میں بڑا بننا چاہے، لوگوں کو خوش رکھے. کتنی حقیر منزل ہے، کتنی چھوٹی سوچ ہے، کتنا چھوٹا ٹارگٹ ہے کہ انسان لوگوں کی نظر میں بڑا بننے کے لیے کوئی کام کرے، اور ہو سکتا ہے لوگ توجہ بھی نہ کریں کہ کیا کیا کسی نے. ولا یذکرون اللہ، اور نہیں وہ یاد کرتے اللہ کو، الا قلیلا، مگر بہت کم. یہ بھی منافقت کی علامت ہے. منافق اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتا ہے. منافق کو ذکر سے دلچسپی نہیں ہوتی، خواہ وہ نماز کے اندر ہو، خواہ وہ نماز کے بعد ہو، خواہ وہ نماز کے علاوہ ہو. وہ نماز کا سلام پھیرتے ہی فوراً مصلی لپیٹتا ہے، جان چھوٹی، فوراً اٹھا پھینکے اور چلو بھی شکر ہے بوجھ ختم ہوا، اب کریں ہم دنیا میں پھر گپ شپ، ادھر بات ادھر بات، یہ کام وہ کام. چائے کا کپ پینے میں گھنٹہ لگا دیں کہ کوئی وقت ضائع ہونے کی پرواہ نہیں. ایک نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو بس کس وقت یہ بوجھ سر سے اٹھ، کس وقت مصیبت ٹلے. تو اس کیفیت سے نجات مانگنی چاہیے. اس کا علاج پتہ کیا ہے؟ خوب قبولیت کے اوقات میں اللہ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ مجھے نماز کی محبت دے دے. دل لگا کے، جیسے اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے نا، تو دعا مانگا کریں یا اللہ مجھے نماز کی محبت دے، یا اللہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اور آپ دیکھیں گے کہ فرق پڑے گا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ ہی دیتا نا سب کچھ. یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک آپ کے اندر نماز کی محبت نہیں آئی ہے، نماز کے لیے وہ شوق نہیں آیا، تو اللہ سے مانگ لے، ہر چیز اس کے ہاتھ میں. اور یہ جو یراؤن الناس ہے نا، دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کو، یہ صرف نماز کے لیے نہیں ہے دکھاوا، نماز میں بھی دکھاوا اور نماز کے علاوہ بھی دکھاوا. تو منافقت کی ایک اور علامت کیا ہے؟ دکھاوا. منافق کو دکھاوے سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے، ہر کام دکھاوے کا، ٹھیک ہے نا. یعنی ہر عبادت میں دکھاوا، صرف نماز میں نہیں بلکہ زکوٰۃ میں، صدقے میں، خیرات میں، نیکی کے چھوٹے سے کام میں، حتیٰ کہ کوئی چھوٹی سی کسی کی خدمت کی، کسی کے کام ہے، اس کو بھی خوب نشر کریں گے، خوب خوب اعلان کریں گے اس کا. کیوں؟ اس کے پیچھے کیا نفسیات ہوتی ہے؟ یعنی چھوٹا سا کسی کا کوئی کام کیا، کسی کی مدد کی، خدمت کی، پھر خوب اشتہار دیا اس کا. کیوں دیتے ہیں؟ ایک ہی مصیبت ہے، لوگوں کی نظروں میں بڑا بننا، لوگوں سے عزت چاہنا، لوگوں کے سامنے جچنا. اسی لیے یہ سب گھٹیا ہتھ کنڈے استعمال ہوتے ہیں نا. جس کو پتا میرا رب دیکھ رہا ہے، اس کا دل تو بہت بڑا ہوتا ہے، کوئی اپریشیٹ کرے یا نہ کرے اسے تو فکر نہیں ہوتی. مذبذبین بین ذالک، یہ جو مذبذب ہے نا، یہ لفظ زب زب سے نکلا ہے، ربائی ہے. ذال بے کا مطلب ہوتا ہے دھکے دینا. زب کیا معنی ہے؟ دھکے دینا. اور مذبذب وہ ہوتا ہے جس کو دونوں طرف سے دھکے پڑے، یعنی بال کی طرح، جدھر جائے وہی ٹھکرا دے، نہ ادھر کا نہ ادھر کا. یہ ہے مذبذب، یعنی اس لفظ کی اصل. تو مذبذبین یعنی ویور کرتے، ویورنگ بٹوین دیم، مومنوں اور کافروں کے بیچ میں. مومن ان کو اپنا نہیں سمجھتے اور کافر ان کو اپنا نہیں سمجھتے. اور یہ بھی کبھی ادھر عزت لینے جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ان سے دوستی کرتے ہیں، کبھی ان سے کرتے ہیں، کبھی ان کو سلام کرتے ہیں، کبھی ان کو کرتے ہیں، کیونکہ ہر طرف سے جو فائدہ چاہتے ہیں. تو مذبذبین بین ذالک، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ان کی طرف کے نہ ان کی طرف کے، نہ ان کے سچے نہ ان کے سچے. نتیجتاً نہ وہ ان کو اپنا سمجھتے اور نہ یہ ان کو اپنا سمجھتے ہیں. یہ جو ٹو فیس شخص ہوتا ہے نا، دو رخا شخص، وہ پہچانا بھی چاہتا ہے اور وہ کسی کا بھی نہیں ہوتا، وہ صرف اپنا ہوتا ہے. ڈبل فیس شخص کس کا ہوتا ہے؟ صرف اپنا ہوتا ہے، اس کو صرف اپنے مفاد سے غرض ہوتی. تو آپ خود سوچیں کہ جو شخص صرف اپنا ہی ہو، کسی کا نہ ہو، تو اس کا کون ہوگا؟ ہاں،
اس کا بھی کوئی نہیں ہوگا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، خود غرضی کا بدلہ تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ بھٹکا دے، فلن تجد لہ سبیلا، تو تم اس کے لیے کوئی رستہ نہ پاؤ گے. کیا مطلب اس کا؟ ہدایت اللہ کی طرف سے آتی، یہ ہدایت چاہتے ہی نہیں ہے، یہ تو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر. ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور، جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے اسے کہیں سے نور نہیں ملتا. حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، تم قیامت کے دن اللہ کے ہاں بدترین شخص اس کو دیکھو گے جو دو رخا ہو، دو چہروں والا. ان کے پاس آئے تو ان کی سی باتیں کرے، اور ان کے پاس جائے تو ان کی سی بات کرے. دو چہروں والا، جیسا دیس ویسا بھیس، جہاں جائے ویسا ہی بن جائے، اور نہ اپنا کوئی اصول ہے اور نہ ہی اپنی کوئی فرم سٹینڈنگ ہے. وہ ہوا کے رخ پہ اڑ رہا ہے. ہوا میں کون سی چیزیں اڑتی، پانی پہ کون سی چیزیں بہتی، ہلکی. وزن تو ایمان سے ہوتا ہے نا، جس کا ایمان نہیں وہ بے وزن ہے، بے اصول، اس کو تو پھر ٹھوکریں پڑنی ہی ہے نا، مذبذب ہونا ہی ہے اس کو. تو بنیادی طور پر یہاں منافقین کا حال بتایا گیا ہے کہ وہ ایمان اور کفر کے بیچ میں متردد ہوتے ہیں، مومن اور کافروں کے بیچ میں مذبذب ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا منافق کی حالت ایسی ہے جیسے ریوڑ سے بچھڑی ہوئی بکری. منافق کی حالت ریوڑ سے بچھڑی ہوئی بکری کی طرح ہے جو دو گلوں کے درمیان کبھی ایک کی طرف کبھی دوسرے کی طرف گھومتی ہے. کیا ڈھونڈتی؟ کہ پتہ نہیں میں اس سے ہوں یا اس سے ہوں. اس کی کوئی آئیڈینٹی نہیں، اس کی کوئی آئیڈینٹی نہیں، کوئی اس کو اون نہیں کرتا، کیونکہ نہ ایمان ہے کہ اللہ کی مدد کا مستحق بنے، اور نہ ہی پورا کافر ہے کہ کافروں کی پناہ میں آئے. کیونکہ اللہ کی مدد کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے؟ اللہ پر پکا ایمان، اخلاص. اب دیکھیے کہ صحابہ کرام کے سامنے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات رکھتے تھے نا، تو وہ یہ نہیں کہتے تھے اچھا یہ بتائیں یہ فرض ہے، یہ کرنا ہے ہمیں نہیں کرنا. جب کہا جاتا یہ کر لو تو کر لیتے تھے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ قرآن کا کوئی حکم آئے، یہ اس دور کے لیے ہے یا اس زمانے میں بھی ہوگا یا پہلے زمانے کے لیے تھا، یہ مدینہ کے لیے تھا یا یہ آج کے دور میں بھی چلے گا. تردد، شک. بھئی اللہ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا تو آپ ہو کہ نہیں ایمان والے؟ اگر ہو تو کرو، فرق کس بات کا کرتے ہو؟ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء، نہ بناؤ کافروں کو دوست، من دون المومنین، مومنوں کو چھوڑ کر. اتریدون ان تجعلوا اللہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ بنا دو اللہ کے لیے اپنے خلاف واضح دلیل؟ یہاں پر اولیاء بنانے سے منع کیا جا رہا ہے مومنوں کے سوا. اولیاء کس کو کہتے ہیں؟ دلی دوست، ہمراز. تو یہ کیوں منع کیا جا رہا ہے کہ ہمراز نہ بناؤ مومنوں کے سوا دوسروں کو؟ پیچھے وجہ بتا دی گئی کہ وہ تمہارے نقصان میں کمی نہیں کریں گے. ہر معاملے میں ایسا ہی ہوتا ہے. اور پھر نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنا، اللہ کو بھی تمہارے خلاف حجت ملے گی تمہیں سزا دینے کے لیے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. ولن تجد لہم نصیرا، اور تم ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہ پاؤ گے. درک کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے درج اور ایک ہوتا ہے درک. درج ہوتا ہے سیڑھی، اوپر جانے کے لیے ہوتی ہے، اور درک پانی میں اترنے کو، گہرائی میں جانے کو کہتے ہیں، ڈسینڈ کرنے کو. سمندر کی جو گہرائی ہوتی ہے نا، اس کے لیے بھی لفظ سے بات ہے. ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کسی چیز کی بھی درک کہلاتی ہے. مثال لائیے قرآن سے، وما ادراک ما ہی، پڑھا کہیں؟ نار حامیہ. ڈیپ انڈرسٹینڈنگ یعنی گہری سمجھ کے لیے آتا ہے. ادراک پرسپشن کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، ادراک. بہرحال درک ہوتا ہے گہرائی میں اترنا. ٹھیک ہے، درک کیا ہے؟ گہرائی میں اترنا. دال رے کاف. الاسفل سین فے لام، سافل سے اسفل سافلین آپ نے بہت سنا ہوگا، پست اور حقیر، اعلیٰ کی ضد. من النار آگ میں سے. تو درک الاسفل سب سے نچلا درجہ جس کے بعد کوئی اور درجہ نہیں.
تہ، ٹھیک ہے، سمندر کی تہ کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ. تو جہنم میں بھی جہنم کا جو نیچے والا حصہ ہے جس کے بعد اور کچھ نیچے نہیں، وہ درک ہے، درک الاسفل ہے. دیکھیں جہنم کے بھی درجے اور جنت کے بھی درجے ہیں. جنت کے لیے درجے استعمال ہوتا ہے، درجے، اور درجات بلند ہوتے ہیں ایک کے بعد ایک اوپر جاتے ہیں، اور درک نیچے کے لیے اندر 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 گہرائی میں. تو جہنم کے 7 درجے ہیں: جہنم، لظا، حطمہ، سعیر، سقر، جہیم اور ہاویہ. ہاویہ، ہاویہ کیا ہے؟ سب سے نچلا گڑھا. منافق سب سے نیچے والے گڑھے میں ہوں گے. کیوں؟ لوئسٹ ڈیپتھ، بند. کبھی آپ تصور میں لائیں سمندر کی گہرائی میں اترنے کو. ایک میں نے آپ کو بہت پہلے بات کہی تھی کہ سمندر کے بارے میں ضرور کچھ پڑھیں، ضرور کچھ دیکھیں، کیونکہ اس سے آپ کو بہت سی باتیں سمجھ میں آئیں گی. اگر آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہو، کوئی بھی ایسے شارٹس جس میں سمندر کی گہرائیوں کا ذکر ہو اور اس کے لوئسٹ پارٹ کا اور اس کے اندھیرے کا اور وہاں جو مخلوق ہے اس کا، تو آپ یقین کریں کہ صرف سوچ کے بھی نا دل گھبراتا ہے. آپ میں سے بھی کسی نے سمندر کی ایسی حصے کی تصویریں کہیں سے نکال کے پرنٹ کر کے مجھے دی ہیں اور پوری ڈسکرپشن لکھی ہے. بہت ہی اچھا پروجیکٹ کیا کسی نے. تو آپ حیران ہوں گے کہ کیسی کیسی مخلوق وہاں پر بستی ہے جو اس کی کبھی آپ نے پہلے شکل نہ دیکھی. ان میں سے بعض تصویریں ایسی جو میں نے خود پہلی دفعہ ایسے کریچرز دیکھیں. تو بات یہ ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ جو ہمارے لیے جہنم کا تصور کرنے میں بھی آسانی ہو کہ وہ نچلا گڑھا چیز کیا ہوگی. اور بات یہ ہے کہ یہ منافقوں کی جگہ ہے، کیونکہ منافق اپنے گھٹیا طرز عمل کی وجہ سے اسفل سافلین ہے، انتہائی بد اخلاق اور بد کردار لوگ جو لوئسٹ لیول پر ہے نا. لوئسٹ لیول انسان کا کیا ہوتا ہے؟ مفاد پرستی، صرف خواہشات کے لیے جینا، بلند مقاصد کے لیے نہیں جینا. دیکھیں 2 طرح کا جینا ہوتا ہے. ایک اپنی ذات کے لیے جینا، فائدوں کے لیے جینا، دنیا کا ہرس، لالچ، فائدہ فائدہ، اس سے بھی سمیٹوں، اس سے نکالوں، اس سے حاصل کروں، اس سے چھینوں، اس سے جھپٹوں. نہ خون کے رشتوں کا احساس اور نہ ہی کسی دوستی کا، نہ کسی اور تعلق کا. اس کی نظر ایک کتے کی سی نظر جو ہر وقت صرف لالچ کی نظر ہے اور صرف فائدے کی نظر ہے. قرآن میں اس کی مثال کتے سے دی گئی اس لیے. تو وہ صرف دنیا کے حقیر فائدوں کے لیے جیتا اور وہ نہیں پرواہ کرتا حرام کی، نہ حلال کی، نہ جائز کی، نہ جائز کی. کسی پہ ظلم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، کیا ہے اور کیا نہیں، اس کو صرف اس سے ہے کہ میرا فائدہ، میرا مطلب، میرا مفاد، میری غرض کس سے پوری ہوتی ہے. بس مجھے اس سے غرض ہے کہ میں اور میرا فائدہ اور میری مرضی اور میری خوشی اور میری ذات اور میری بادشاہت، بس اس سے آگے کچھ نہیں. اور دوسرا انسان جیتا ہے مقاصد کے لیے. وہ ذات کے لیے نہیں جیتا، وہ بندوں کے لیے جیتا ہے، وہ اعلیٰ مقاصد کے لیے جیتا ہے، وہ دنیا کے لیے نہیں جیتا، وہ آخرت کو منزل بنا کے جیتا ہے. یہ 2 مختلف شخصیتیں ہو جاتی ہیں. جو منافقت ہے، جو دنیا کے لیے جینا ہے اور صرف دنیا کی محبت میں، یہ انسان کے اندر نچلا پن پیدا کرتا ہے. نچلا پن کیا ہوتا ہے؟ گھٹیا پن، سفلی جذبات جس کو کہتے ہیں نا. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب دنیا میں وہ گھٹیا پر راضی ہے تو آخرت میں بھی گھٹیا ترین انجام ہے. اور جو دنیا میں مقاصد کے لیے جیتا، اس نے اپنی زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا اور صرف سفلی جذبات کی تکمیل نہیں رکھا، بلکہ اس سے آگے وہ سوچتا ہے، اور وہ صرف اپنے لیے نہیں سوچتا، وہ اوروں کی بھی بھلائی کے لیے سوچتا ہے. لازماً وہاں سیکریفائسز ہوں گی، قربانیاں ہوں گی، اور پھر اوپر جانے کے لیے مشقتیں ہوں گی. وہ مشقت والی زندگی ہوگی، تو انجام بھی دونوں کا فرق ہوگا. تو ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس درجے پہ جی رہے ہیں. اللہ نے انسان کو ساری مخلوق سے جو افضل بنایا ہے وہ کس لیے بنایا ہے؟ کہ وہ صرف خود غرض ہو کے جیے. کہتے نا اپنے لیے جیے تو کیا جیے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. وہاں ان کو کوئی مددگار نہیں ملے گا، کوئی ہیلپر نہیں ملے گا، کوئی ان کو وہاں سے نکال نہیں سکے گا. اچھا ان کو کیوں نہیں مددگار ملے گا؟ وجہ، جو اپنے لیے جیتا ہے نا، پھر اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا. دنیا میں بھی نہیں ہوتا نا، اعمال بھی نہیں، ظاہر ہے.
الا الذین تابوا، ہاں نجات کی صورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ توبہ، مگر وہ جو توبہ کر لیں۔ توبہ کیا ہوتی ہے؟ پلٹ آئیں، چھوڑیں ان گھٹیا چیزوں کو، اٹھیں اور کسی اور مقصد کے لیے جئیں۔ وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لیں۔ اصلاح کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو کریکٹ کرنا، کریکٹ دیم سیلوز، اصلحوا۔ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو مضبوط پکڑ لیں۔ کیا مطلب؟ کسی آیت سے وضاحت کریں اللہ کو مضبوط پکڑنے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا۔ کیسے؟ دلیل لائیں آیت سے، دین کو اللہ کے لیے کیسے خالص کرتے ہیں؟ دلیل لائیں۔ اسلمت وجہی للہ ومن اتبعنی، اور ایاک نعبد وایاک نستعین، یہ ہے اخلاص، صرف تیری عبادت، صرف تجھ سے مدد، یہ ہے اللہ پہ توکل، یہ اللہ کو مضبوط پکڑنا۔ مضبوط پکڑنا کیا ہے؟ ایاک نستعین، سب سے بڑھ کر اللہ کا سہارا ہو جائے، اور دین اللہ کے لیے خالص ہو جائے، صرف اس کی عبادت ہو، کوئی ریاکاری نہیں۔ اس میں ایک بڑی ہی خوبصورت بات ہے جو میرے روایات میں آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے حواریوں نے پوچھا تھا کہ اس کا کیا معنی ہے، اللہ کے لیے خالص ہونے کا کیا معنی ہے، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا کیا ہے، مخلص ہونا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ کے لیے عمل کرے اور اس عمل پر لوگوں کی تعریف کو پسند نہ کرے۔ اللہ کے لیے عمل کرے اور اس عمل پر لوگوں کی تعریف پسند نہ کرے، یعنی اس کا شوق نہ ہو کہ کوئی میری تعریف کرے۔ ذرا جانچیں اس پر اپنے آپ کو۔ اخلصوا دینہم للہ، آج ہمارا حال کیا ہے کہ دین کے نام پہ کوئی کام کرتے ہیں، پھر فوراً کیا چاہتے ہیں؟ اب ہماری تعریف ہو، اور اگر تعریف نہیں تو ہم نہیں کر رہے آگے، آپ نے اپریشیٹ ہی نہیں کیا، ہمیں شکریہ بھی ادا نہیں کیا۔ اخلصوا دینہم للہ، اللہ کے لیے کام کر کے لوگوں کی تعریف سے بے نیاز ہو جائیں۔ کیوں بے نیاز ہو جائیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، میں شرکاء کی شرکت سے بے نیاز ہوں، جس نے میرے لیے خالص عمل کیا وہی قبول کروں گا، اور باقی انسان کے عمل اور اس کو چھوڑ دوں گا۔ جاؤ، یہ جس کے لیے کیے تھے وہیں سے اجر لے لو۔ تو یاد رکھنے کی باتوں میں سے ایک بات کیا ہے؟ نیک عمل کر کے ہمیں لوگوں سے تعریف نہیں چاہنی، خواہش نہیں رکھنی۔ اب دیکھیں بہت سے لوگ محض اس لیے ڈسکریجڈ ہوتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں کہ ان کے کام کی کسی نے تعریف ہی نہیں کی، کسی نے نوٹس ہی نہیں لیا، کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ یہ مشکل آتی ہے نا لوگوں پہ، بہت پرابلم رہتی ہے۔ تو یہ پرابلم اپنے اوپر ہی پڑی رہتی ہے نا، خود ہمارا ہی رستہ روکتی ہے۔ جب ہم ڈسہارٹ ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آگے نہیں بڑھ سکتے، کام وہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو مخلص وہ ہے، اخلصوا دینہم للہ، اس شخص کا دین یعنی عمل اللہ کے لیے ہے جو کام کرے اور لوگوں کی تعریف سے بے نیاز ہو جائے۔ آپ دیکھیں آج منافقین کے اس طرز عمل پہ بات ہے نا کہ وہ بندوں کے پاس جا کے عزت مانگتے ہیں، بندوں کی نظروں میں بڑا بننا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بڑی شخصیت ظاہر کرنا چاہتے ہیں، تو ہر وقت ایک مصیبت اور کشمکش میں مبتلا رہتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی غلامی ہے نا یہ بھی، کہ انسان ہر وقت بندوں کے لیے اچھا بننے کی کوشش کرے۔ کس قدر مصیبت کی بات ہے۔ کیئر فری ہو، لوگوں کی غلامی سے آزاد ہو، جس کے لیے کر رہا ہے کر کے بے فکر ہو جائے، بس کوئی پوچھتا ہے پوچھے، نہیں پوچھتا نہ پوچھے، کیوں انتظار کرے کسی کے شکریہ؟ اس انتظار کی بجائے بہتر ہے کوئی اور کام کرے، کیونکہ وہ اتنا پسندیدہ عمل ہوگا نا جو صرف اللہ کے لیے ہوگا، وہ بڑے بڑے دکھاوے کے کام سے کہیں بہتر ہے۔ تو منافقت سے نکلنے کے 4 طریقے کون سے؟ منافقت سے نکلنا، اس گڑھے سے نکلنا ہے، درکل اسفل سے نکلنا ہے۔ اس سے نکلنے کے لیے توبہ ضروری ہے، صرف زبانی توبہ کافی نہیں، اصلاح ضروری ہے، اپنے آپ کی کریکشن ضروری ہے، اپنی غلطیوں کا اعتراف ضروری ہے، پھر اللہ سے مضبوط تعلق ضروری ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور پھر اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا ضروری ہے، اور دین سے مراد نیک کام، یہی دین ہے نا۔ دین کیا ہوتا ہے؟ فلاں دیندار ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اچھے کام کرتا ہے، یعنی جو بھی اچھے کام کرے پھر انسان کس کے لیے کرے؟ اللہ کے لیے۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ ہیں مومنوں کے ساتھ۔ اب نکل آئے منافقت سے، ان 4 باتوں سے۔
وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ان قریب دے گا اللہ مومنوں کو اجر بہت بڑا، بہت بڑا اجر دے گا۔ اجر کا لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ اجرت سے۔ ثواب کو اللہ تعالیٰ اجرت بتا رہے ہیں، حالانکہ ثواب کیا ہے؟ اللہ کا احسان ہے۔ اجرت کیا ہوتی ہے؟ کوئی کام کر کے اس کے عوض کچھ ملے، کوئی پیسے ملے۔ جو کچھ جنت کی شکل میں ملے گا کیا وہ ہمارے اعمال کا عوض ہوگا؟ نہیں۔ بندہ ساری زندگی بھی سجدے میں پڑا رہے، کر ہی نہیں سکتا وہ عمل جس سے جنت ملے اس کو۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے، لیکن اللہ کی کرم نوازی دیکھیے کہ وہ اس کو اجر یعنی اجرت قرار دے رہے ہیں کہ تمہاری اجرت ہے یہ جو تم کر کے آئے ہو، اجرن عظیمہ۔ اور وہ اجرن عظیم جنت ہے، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیتا ہے۔ تو گویا خلاصہ کیا ہے کہ ان 4 خصال کے بغیر مومن نہیں شمار ہوتا بندہ، یا مومنوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اور آخری آیت اس پارے کی، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تم کو عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ کو کوئی شوق نہیں تمہیں عذاب دے، استفہام انکاری ہے۔ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم نے شکر کیا اور تم ایمان لائے، تو گویا 2 صفات ضروری ہیں۔ کون سی؟ شکر اور ایمان۔ کس کے لیے؟ عذاب سے بچنے کے لیے۔ جب تک کسی بندے کے اندر 2 چیزیں پائی جائیں گی، نمبر 1 ایمان اور نمبر 2 شکر، وہ عذاب سے بچا رہے گا۔ اور شکر کیا ہوتا ہے؟ پیچھے پڑھ چکے ہیں نا، اعتراف نعمت، نعمتوں کی قدردانی، نعمتوں کو ضائع نہ کرنا، نعمتوں میں ناشکری نہ کرنا۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور ہے اللہ قدردان، اپریشیٹو، بہت جاننے والا، تھوڑے عمل پہ بہت بڑی جزا دینے والا ہے۔ یہ ہے قدردان۔ دیکھیے 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں آپ ان کے لیے چھوٹا سا بھی کوئی کام کریں نا تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ بہت شکر ادا کرتے ہیں، بہت قدردان ہوتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں، سامنے بھی اور پیچھے بھی۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے آپ سب کچھ بھی کریں نا تو کبھی خوش نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا ایک تو بندوں کی غلامی سے نکل جائیں، کسی انسان کے لیے نہ کریں، جزا اللہ سے چاہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اسی طرح کچھ بندے اللہ کی ہر نعمت پہ شکر کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ سب پا کے بھی رو رہے ہوتے ہیں ہر وقت، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ایسا نہیں، ویسا نہیں۔ یہ 2 مختلف رویے ہیں۔ تو یاد رکھیے جو اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ شکر گزار بن جائے۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے اور نعمتیں دوں گا، اور اگر نہیں کرو گے تو انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری سرکشی تمہارے اوپر ہی پڑے گی، اللہ کا کیا نقصان۔ سورۃ یونس آیت 23۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ 2 صفات کے ساتھ انسان عذاب سے محفوظ رہے گا۔ ایک تو اللہ کو مضبوط پکڑ لے، ایمان رکھے اس پر، اور دوسرے شکر کرتا رہے، ہر نعمت پر شکر کرتا رہے، اظہار نعمت زیادہ کرے بنسبت کس کے؟ انکار نعمت کے۔ انکار نعمت کیا ہے؟ کہ جو نہیں ہے بس اس کے پیچھے پڑا رہے۔ ایکچولی شکر جو ہے نا اپریسیشن ہے، اللہ کی نعمتوں کو اپریشیٹ کرنا، کسی کے احسان کو اپریشیٹ کرنا، یہ شکر گزاری ہوتی ہے، اپریسیشن۔ کچھ لوگ آپ کچھ بھی کریں وہ اپریشیٹ کرنا نہیں جانتے۔ اب ایک طرف کیا سکھایا گیا کہ کسی سے اپریسیشن مت طلب کرو، کسی کے اپریسیشن چاہنے کے لیے تم کوئی کام نہ کرو، اور دوسری طرف کیا ہے، دوسروں کو کیا سکھایا گیا کہ وہ اچھا کرنے والوں کو اپریشیٹ کریں۔ تو اگر یہ اصول ہم اپنی زندگی میں اختیار کریں تو کتنی خوبصورت زندگی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔